عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں، لغت تو عربیوں کی تھی نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، زبان عربی میں اترا ہے، عرب لوگ اس زبان کو پہلے سے بولتے تھے، ہر لفظ جو قرآن نے استعمال کیا پہلے سے مستعمل تھا، اس کا کوئی نہ کوئی معنی موجود تھا، تو یہ غلامی کے معنی میں مستعمل تھا۔ اور عرب میں جو غلام ہوتا تھا اس کی حیثیت آج جو ہماری بکری کی یا گائے کی یا جو ہمارے جانور بندے ہوئے نا، یہ حیثیت غلام کی ہوتی تھی۔ یعنی میری بکری میں بیچ دوں، کوئی بکری حقوق کمیشن مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تو نے بکری کیوں بیچی ہے، میری بکری تھی میں نے بیچ دی، میں مالک تھا، میں بیچ سکتا تھا، میں نے کسائی کو دے دی، اس نے ذبح کر دی، بھئی ہماری بکری ہے، ہماری مرضی ہے جو ہم اپنی بکری کے معاملے میں فیصلہ کریں، کوئی دوسرا نہیں پوچھ سکتا۔ غلام کی یہ حیثیت ہوتی تھی۔ یہ ملازم نہیں ہوتا، ملازم تو وہ آیا، اس نے 10 سال نوکری کی، پھر چھوڑ کے چلا گیا، تو 8 گھنٹے کا نوکر ہے، اس کے بعد گھر چلا گیا، پھر خاص شعبے سے متعلق ہے، مالی کا کام کرے گا، ڈرائیور کا کام کرے گا وہ، لیکن غلام وہ 24 گھنٹے کا غلام ہے، ساری زندگی کا غلام ہے جب تک آپ اسے آزاد نہیں کر دیتے، اور جو حکم آپ دیں گے اس نے وہ ماننا ہے۔ یہ لفظ ہے جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہ تم اللہ کے غلام ہو سب کے ساتھ، اور ایک فرق کے ساتھ کیا ہے۔ فرق کیا ہے کہ دنیا میں یہ غلامی مجبوری سے ہوتی ہے، کسی نے کسی کا بچہ اغوا کیا، جا کے بیچ دیا، وہ غلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جا کے غلام بنا لیے گئے تھے نا، مصر میں بیچ دیے گئے تھے، غلام ہو گئے، وہ اپنی آزاد مرضی سے تو غلام نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے وہ جو عقل مند ہیں، جو ہوش مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں، اولو الابصار ہیں، وہ میرے احسانات کو پہچانیں جو میں نے ان کے اوپر کیے ہیں، اور اپنی مرضی سے میری غلامی اختیار کریں، جبر سے نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میری ربوبیت کو پہچانیں، میرے احسانات کو پہچانیں، میرے انعامات کو پہچانیں، پھر جو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو میرا شکر ادا کرنے کا، تو مجھے ان سے خدمت تو نہیں درکار، بے نیاز ہستی ہے، اسے انسانوں کی خدمت کی حاجت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ انسان میرے احکام کے تابع ہو جائیں، جو میں انہیں حکم دوں اسے پورا کریں۔ تو گویا غلامی کا تصور پہلے سے موجود تھا، اس میں ایک ویلیو ایڈ کی ہے، محبت کی، پرستش کی، پرستاری کی، یہ ایڈ کر کے تو اسی مضمون کو مکمل کر دیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں، یعنی اب غلامی اختیار کرنے ہی کا دوسرا مطلب ہے اپنی ول سرنڈر کرنا، تو جو بات اسلام میں تھی وہی بات عبادت میں بھی ہے۔ اسی کے لیے قرآن مجید نے ایک لفظ اطاعت کا استعمال کیا ہے، کسی کی پیروی کرنا، حکم ماننا، بات وہی ہے، حکم برداری کرنا، فرما برداری کرنا، وہی بات ہے۔ لیکن یہ جو اطاعت کا لفظ ہے، یہ عام طور پہ جب ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں تو طوعاً اور کرہن بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اطاعت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک رضامندی سے اطاعت کرنا ہوتا ہے، ایک مجبوری سے اطاعت کرنا ہوتا ہے، کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ۔ تو قرآن مجید نے اطاعت کا لفظ استعمال کر کے وہ جو میں نے مفہوم عبادت کے اندر آپ کے سامنے رکھا تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا، اپنی دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں بغیر کسی جبر کے۔ تو اطاعت کا لفظ بھی آ گیا، عبادت کا بھی آ گیا، اسلام کا بھی آ گیا، اس میں تقویٰ کا لفظ بھی شامل کر لیں، یہ سارے الفاظ ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو مان لے اپنا رب، وہ اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں گم کر دیتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کا تابع زندگی بسر کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے کسی حکم کو نہیں توڑتا، وہ اس کی کلی اطاعت کرتا ہے۔